सच छुपने नहीं देंगे। जबरदस्ती, धांधली, लालच वगैरह किसी चीज का इस्तेमाल करना तो दूर की बात है, उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो हमारा कोई कारकुन इस तरह की कोई हरकत कभी नहीं करता। तो हम उस हवाले से जाहिर है कि हमारा जो मौक़िफ़ है वो बहुत वाज़ेह और क्लियर है। लेकिन अभी जो मौजूदा दौर है उसमें तो मजहब तब्दीली ही एक बड़ा इशू बना दिया गया है कि मजहब को तब्दील करना गुनाह है। बहरहाल सियासी इशू है, वो कानूनी इशू तो नहीं है। कानून में तो यही है कि लालच के जरिए और धौंस और धांधली के जरिए तब्दील कराना, इसको जुर्म करार दिया गया है। उसको हम भी गलत समझते हैं। अब बाकी उस कानून का गलत इस्तेमाल करके धांधली के जरिए, धोखे के जरिए जिस तरह और काम कराते हैं, उस तरह इस पर भी वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका मुकाबला करना होगा, सियासी सतह पर भी मुकाबला करना होगा, कानूनी सतह पर भी मुकाबला करना होगा। दो बड़े इंसिडेंट हुए हैं, मौलाना खलील सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई कल है, एक वीडियो भी आईएस वही मैंने अर्ज किया कि कानून का जो गलत इस्तेमाल है और धांधली है और सियासी मकासद के लिए मिस अप्रोप्रिएशन है कानून का, तो उसका हमको कानूनी सतह पर और सियासी सतह पर, दोनों सतहों पर मुकाबला करना होगा। वो हो रहा है यकीनन इस मुल्क में, हर सतह पर हो रहा है। खुद आसाम में आप देखिए कि अभी जो तफसील सामने आई है, इस मुल्क में लैंड इविक्शन कोई नई चीज नहीं है। हर बड़े शहर में स्लम एरियाज में लोग सेटल हैं, सरकारी जमीनों पर सेटल हैं, और जब नए प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उनको हटाया जाता है। लेकिन जब हटाया जाता है तो अल्टरनेट जमीनें दी जाती हैं, उनको आबाद किया जाता है, सेटल किया जाता है। उनको सेटलमेंट करने का बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है। लेकिन यहाँ एक कम्युनल एजेंडे के तहत, फिरकावाराना एजेंडे के तहत इस कॉमन प्रोसेस को ऐसा एंगल दे दिया गया है जिसके नतीजे में ऐसा जुल्म हुआ है, ज्यादतियां हुई हैं, 2 लोग शहीद हो गए हैं, और आज लोग जो है बहुत ही इनह्यूमन कंडीशंस में वहां रहने पर मजबूर हैं। तो ये सारा जो कम्युनल प्रोजेक्ट है वो कानून के और जो कुछ मुल्क में लॉज मौजूद हैं उसके गलत इस्तेमाल का नतीजा है। तो उसका हमको मुकाबला करना होगा। मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन साहब के खिलाफ कार्रवाई करने की बात चल रही है। SIT कॉन्स्टिट्यूट किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। वो 1985 के IAS बैच के ऑफिसर हैं, लखनऊ में रहते हैं और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के चीफ हैं। उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि उन्होंने अपने सरकारी आवास पे कोई प्रीचिंग दी है, मतलब प्रीच किया है। कई साल पुराना है। तो हाँ, वो कई साल पुराना भी है। तो ऐसे में नहीं लगता कि इलेक्शन के समय में इसको एक ख़ास मुअम्मा बना के लोगों के सामने पेश करना और पोलराइजेशन का जो पॉलिटिक्स है इस तरह से करना, तो जी बिल्कुल सही है। आप यही एजेंडा है कि सियासी मकासद के लिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए छोटे इश्यूज को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो अप करना और उसको कानून का मिस यूज करके, गलत इस्तेमाल करके उसको गलत रुख देना, और उसके नतीजे में मीडिया के जरिए हवा खड़ा करना और सोसाइटी में पोलराइजेशन पैदा करना, ये एजेंडा है जिस पर काम हो रहा है। और ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक एजेंडा है। इससे किसी पार्टी को वक्ती सियासी फायदा हासिल हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली पूरे मुल्क के लिए और मुल्क के तमाम अवाम के लिए, ये सिर्फ माइनॉरिटीज को इसका नुकसान पहुंचेगा अगर कोई ये समझ रहा है तो बिल्कुल गलत है। ये अल्टीमेटली पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली पॉलिसीज हैं, और पूरे मुल्क का सोशल फैब्रिक, यहाँ का जो कम्युनल एटमॉस्फेयर, पीस, ये सब इसके नतीजे में डिस्टर्ब हो रहा है। पूरे मुल्क के फ्यूचर के लिए नुकसानदेह। तो इसलिए सिविल सोसाइटी के लोग, संजीदा लोगों को इसके खिलाफ आगे आना चाहिए और आवाज उठानी चाहिए। इंडिया में चंद साल पहले एक वाकया ठीक है, पहले बार हुआ, पहला है या दूसरा है, उससे ज्यादा बहस नहीं है, लेकिन ये इनह्यूमन वाकया है और इसको कंडेम करना चाहिए, और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने ये हरकत की है उसके खिलाफ भी, और जो पुलिस के लोग वहां खामोश ठहरे, देखते रहे और उसको पकड़कर उसी मौके पे कंट्रोल नहीं किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल ये सही नहीं है कि उमर गौतम साहब के वाक़े पर खामोशी अख्तियार की गई। जब भी बयान दिया गया और जब भी हमने अपना एहतजाज दर्ज कराया, और अब भी करा रहे हैं, जब भी किसी के खिलाफ जुल्म होगा, नाइंसाफी होगी, हम जरूर बोलेंगे। अब ये बहस तो है कि इन हालात में हमको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। ज़ाहिर है एहतजाज तो दर्ज कराना चाहिए, और इन वाक़यात पर जो लोग सियासत खेल रहे हैं तो उनकी सियासत को कंट्रोल भी करना चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाए, इस पे अलग अलग आरा हो सकती हैं, और हैं भी अलग अलग आरा। कुछ लोगों का ख्याल है कि कानूनी तरीकों से इसको डील करना चाहिए,
بالکل سڑکوں پہ نہیں آنا چاہیے وغیرہ وغیرہ مختلف خیالات ہیں. مقصد ان کا یہی ہے کہ سیاسی فائدہ اس کا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سیاسی فائدہ دیے بغیر دباؤ پیدا کریں, اس کی حکمت عملی تلاش کرنی ہوگی. تو طریقے پہ تو الگ الگ رائے ہو سکتی ہیں, لیکن دباؤ بنانا اور احتجاج کرنا اور اس کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کرنا اور جن پر ظلم کیا جا رہا ہے ان کو ضروری سپورٹ کرنا, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یعنی نیکیوں اور گناہوں کا انجام یہ ہر مذہب کی بنیادوں میں شامل ہے, ہر مذہب کے عقائد میں شامل ہے. تو اس کو اگر آپ لالچ سے تعبیر کریں گے یا دھمکی سے تعبیر کریں گے تو پھر کسی مذہب کے لیے کوئی جگہ ہی باقی نہیں رہتی. پھر تو آپ کو ہندوستان کو جو ہے نان ریلیجیس دیش ڈکلیئر کرنا چاہیے, ایتھسٹ کنٹری ڈکلیئر کرنا چاہیے, جس میں کسی مذہبی عقیدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لگاتار قانون کا غلط استعمال ہو رہا, یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. کوئی ٹھوس پروگرام ملی تنظیموں کی طرف سے اب تک بنا ہے؟ 7 سال ہو گئے مودی جی کو پردھان منتری بنے ہوئے, کیا کوئی ڈیلیگیشن پردھان منتری سے سنجیدگی سے اس پر گفتگو کرنے کے لیے کبھی اس پر آپ لوگ کبھی غور کیے ہیں کیا؟ جی جب موقع ہوگا تو ملاقات بھی کریں گے. موقع ہوگا تو ملاقات بھی کریں گے, لیکن ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں حکومت تک جو کمیونیکیشن ہوتا ہے وہ صرف ملاقات سے نہیں ہوتا. یہ جو کر رہے ہیں ہم, یہ بھی حکومت سے کمیونیکیشن کا طریقہ ہے. آپ ہماری بات کر پریس میں چھاپیں گے, میڈیا میں چھاپیں گے اور میڈیا کی رپورٹ حکومت تک پیش ہوگی. تو یہ ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ایک اسٹیبلش طریقہ ہے حکومت سے ڈائیلاگ کا. تو حکومت سے بات کرنے کے لیے پرائم منسٹر کے ٹیبل پر جا کر بات کرنا یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ سوسائٹی میں جو پورا ڈسکورس چلتا ہے وہ بھی بات چیت ہی کا ایک طریقہ ہے. تو یہ دباؤ ڈالنے کی, اپنی باتیں کمیونیکیٹ کرنے کی سوسائٹی تک اور سوسائٹی کے تھرو حکومت تک, یہ کوششیں مسلسل ہو رہی ہیں. لیکن وہ اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ کوشش جاری رکھیں گے. لوگوں کو بات سمجھ میں آئے گی تو اس کے نتیجے میں پبلک اوپینین کا دباؤ بنے گا اور اسی کے نتیجے میں جو ہے حالات بہتر ہوں گے. یقینی بات ہے کہ بہرحال وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ڈائیلاگ گفتگو کا پروسیس تو جاری ہے. یہ جو باتیں ہیں, ہماری جن باتوں سے اختلاف ہے وہ بھی کمیونیکیٹ ہو رہا ہے, جن باتوں سے اتفاق ہو سکتا ہے وہ بھی کمیونیکیٹ ہو رہا ہے. میکسیمم باتیں تو یہ کمیونیکیشن تو برابر ہو رہا ہے مسلسل, اور اس کی روشنی میں کچھ چیز نکل کے آئے گی تو اس کے مطابق بات آگے بڑھے گی. جی, انفرادی ملاقات کی خبریں گاہے بگاہے آتی ہیں, چاہے وہ موہن بھاگوت سے ہوں یا گریہ منتری سے ہوں. اجتماعی ملاقات پر اتفاق کیوں نہیں ہو پا رہا؟ پوری تنظیمیں مل کے آپ ایک بات بہرحال اگر یہ انڈیکیشن ملے کہ کچھ حکومت اپنے رویے کو بہتر بنانا چاہتی ہے اور بات کر کے کوئی سولوشن نکالنا چاہتی ہے اور ملاقات سے کسی فائدے کی توقع ہو تو اجتماعی ملاقات بھی ہوگی. بہرحال کوئی توقع ہونی چاہیے نا, کوئی توقع ہونی چاہیے, کچھ ایسا سگنل ملنا چاہیے, کچھ ایسی امید پیدا ہونی چاہیے کہ رویے میں تبدیلی, پالیسیز میں تبدیلی کے لیے تیار ہے حکومت, تو اس صورت میں ملاقات کا فائدہ ہوگا. ویسا کوئی سگنل نہ ملے تو پھر ظاہر ہے کہ طریقہ یہی ہے کہ آپ پبلک سے بات کریں, راست عوام سے بات کریں. جمہوریت میں اصل طاقت تو عوام کی طاقت ہوتی ہے. یہ لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں تو عوام کے ووٹ سے بیٹھے ہیں, عوام کے ووٹ سے حکومت میں بیٹھے ہیں, تو اصل طاقت تو عوام کی طاقت ہے. تو اگر جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں وہ اپنے رویوں کو بہتر بنانے کے لیے تیار نہیں ہے تو راست عوام سے بات کرنا پڑتا ہے اور اسی ذریعے سے سچویشن کو بدلا جا سکتا ہے. تو وہ کام چل رہا ہے. کوئی ایسا مہم چلانا چاہ رہے ہیں آپ جس سے آپ بہرحال اس وقت جو ہے آسام کے مسئلے پر یہ پریس کانفرنس طلب کی گئی ہے, اسی پہ زیادہ فوکس رہے تو اچھا ہے. اب زیادہ مسئلہ ڈائیورٹ ہو جائے گا تو پھر اس کا جو وہ تو ہر مہینہ ہم بات کرتے ہیں تفصیل سے آپ حضرات کے ساتھ سارے ایشوز پہ, تو ان ایشوز پہ اور بات ہوتی رہے گی ہر مہینہ. اس پریس کانفرنس کا اصل فوکس آسام کا ایشو رہے اور وہاں کے حالات رہے. تو یہ ہمارے پریس نوٹ میں بات ہے کہ اس پہ مستقل کام ہوگا. وہاں ہماری جو مقامی کیڈرز ہیں تینوں جماعتوں کا, جماعت اسلامی ہند کا, جمعیت العلماء ہند کا, SIO کا, تینوں کے کیڈرز سے بھی وہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں, ان کو پروگرام دیا گیا ہے. اب اور کئی کام ہونے ہیں. یہ تو ایک امیڈیٹ ایکٹیویٹی تھی, فوری واقعہ ہوتے ہی. 2 مقاصد تھے جیسا کہ امین الحسن صاحب نے بتایا. ایک تو یہ کہ وہاں جو لوگ مظلوم ہیں ان کو ہم سہارا دینا چاہتے تھے, فوری سہارا, اور دوسرا حکومت پر دباؤ ڈال کے حکومت کے سامنے اپنے مطالبات رکھنا چاہتے تھے.
تو 3 بڑے مطالبات وہاں پہ رکھے گئے ہیں. پہلا مطالبہ یہ کہ جو خاطی افسران ہیں، سب سے بڑا گھناؤنا واقعہ تو پولیس فائرنگ اور لوگوں کو وائلنس کا ڈسپرپورشنیٹ استعمال ہے، تو اس کی امپارشل انکوائری ہونی چاہیے اور جو خاطی افسران ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کا امیڈیٹ سیٹلمنٹ ہونا چاہیے. اور تیسری چیز یہ کہ ایوکشن کے جو لاز ہیں، جو رولز ہیں، ان رولز کو فالو کرتے ہوئے ان کے پرماننٹ ریہیبلیٹیشن کو انشور کرنا چاہیے. تو یہ مطالبات بھی رکھے گئے. تو یہ 2 مقاصد تھے، اس کے لیے یہ فوری ایکٹیویٹی کی گئی. اب اس کے بعد اور کئی کام ہو رہے ہیں. ایک ڈیٹیل فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بھی ہم بھیج رہے ہیں جو وہاں پہ پہنچ گئی ہے. وہ ٹیم بھی جس میں جرنلسٹ بھی ہیں، وکیل بھی ہیں اور بھی لوگ ہیں. تو وہ ٹیم پہنچ گئی ہے وہاں پہ. اب وہ کئی دن رک کر وہاں کام کرے گی اور سارے ایویڈنسز، فیکٹس جمع کرے گی اور سچویشن کا ڈیٹیل انالیسس کرے گی، ڈیٹا جمع کرے گی. اس کی بنیاد پہ یہ اور اس طرح کے اور واقعات کو کیسے ٹیکل کیا جائے اس پہ ہم پروگرام بنائیں گے. یہاں سے بھی ہم کام کریں گے اور وہاں آسام میں جو ہمارے کیڈرس ہیں وہ بھی اس سلسلے میں کام کریں گے. اب کیا کام ہوگا تو وہ ہماری جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے وہ جا کے آئے گی اور اس کے بعد تفصیلات آئیں گی سب. تو اس کے بعد بیٹھ کے ہم پلان کریں گے، اس کے مطابق کام ہوگا. جی میں جواب دے رہا ہوں. اور اب یہ کہ حکیم الدین صاحب جمیعت العلماء ہند کے جنرل سیکریٹری بھی اس وفد میں شامل تھے اور وہ رات میں لیٹ نائٹ آئے. آنے کے فوری بعد وہ کسی اور پروگرام میں میرٹھ تشریف لے گئے ہیں. بات ہونے کے بعد یہ طے ہوا تھا لیکن پھر اچانک کچھ ان کا پروگرام تھا پہلے سے طے شدہ، اس کی وجہ سے وہ چلے گئے. ہم چاہتے تھے کہ امیڈیٹ کچھ باتیں پریس میں آ جائیں، میڈیا میں آ جائیں، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ اس مرحلے میں ہم آپ سے بات کر لیں گے طے شدہ پروگرام کے مطابق. آئندہ جب آئیں گے وہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بھی آ جائے گی تو انشاءاللہ جوائنٹلی بھی ہم اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. We got a statement from the Jamiatul Ulama Hind, and they said that Chief Minister asked Jamaat Islami and Jamiatul Ulama Hind to do the relief work. Actually, that is the duty of the state government. Why they are asking to do the Jamaat Islami and Jamiatul Ulama Hind? The government to karegi. It is the duty of the government. We know that. He also knows it. But it takes a long process. So there was an urgent need for providing certain relief then and there within 2-3 days. And that we assessed that this is not going to happen within 1 week from the government side. So we stressed that we want to go. There was section 144 enforced. So we were not allowed to visit the site on first day. Second day we could not visit because of the Bandh, Bharat Bandh. So third day we visited with the government support, with the police force. So what the CM has assured is that we will do it. That will take a process. So instantly if you want to do it, go and do it.